دوستو آج ایک ایسی خبر نکل کر سامنے آئی ہے جس کی وجہ سے پورے ملک میں کوہرام مچ گیا ہے۔ جی ناظرین، اس بات میں کیا صداقت ہے، آج آپ کو اس کی تفصیل بتائیں گے۔ اخبار اسرائیل ہیوم نے اسلام آباد میں موجود ذرائع کے حوالے سے دعویٰ کیا ہے کہ پاکستانی وزیر اعظم عمران خان کے سابق مشیر سید زلفی بخاری نے گزشتہ سال نومبر میں اسرائیل کا مختصر دورہ کیا تھا۔ اسرائیلی اخبار کے مطابق زلفی بخاری اپنے برطانوی پاسپورٹ کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اسلام آباد سے براستہ لندن اسرائیل کے بین گورین ایئرپورٹ پہنچے تھے۔ ایئرپورٹ پر اترنے کے بعد انہیں تیل ابیب لے جایا گیا، جہاں ان کی اسرائیلی وزارت خارجہ کے ایک سینئر اہلکار سے ملاقات ہوئی تھی۔ اخبار کے مطابق زلفی بخاری نے وزیر اعظم عمران خان کا پیغام وزارت خارجہ کے اہلکار کو دیا تھا، جبکہ اسرائیلی انٹیلیجنس کے سابق سربراہ یوسی کوہن کو آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا پیغام پہنچایا تھا۔ اخبار نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ یہ ملاقات متحدہ عرب امارات کے شدید دباؤ کے بعد کی گئی تھی۔ خبر میں مزید کہا گیا ہے کہ یہ معلومات پاکستان اور اسرائیلی افواج کی امریکہ اور یوکرین کے زیر سایہ بحر اسود میں ہونے والی بحری مشقوں کے تناظر میں جاری کی گئی ہیں۔ پاکستان نے بھی ان مشقوں میں بطور مبصر حصہ لے رہی ہیں۔ ان مشقوں میں پاکستان کے علاوہ مسلمان ممالک میں سے مصر، متحدہ عرب امارات، مراکش، تیونس اور ترکی حصہ لے رہے ہیں۔ گزشتہ سال دسمبر میں اسی اخبار نے کسی ملک یا شخصیت کا نام لیے بغیر یہ خبر دی تھی کہ ایک بڑے مسلمان ملک کے رہنما کے سینئر مشیر نے اسرائیل کا دورہ کیا تھا اور حکام سے بات چیت کی تھی۔ اس خبر کے آنے کے بعد یہ قیاس آرائیاں کی جانے لگی تھیں کہ زلفی بخاری اسرائیل گئے تھے، مگر اس وقت بھی زلفی بخاری نے نہ صرف اس کی تردید کی تھی بلکہ ایک اخبار مڈل ایسٹ مانیٹر کو خط بھی لکھا تھا، جس کے بعد انہوں نے اس خبر کو اپنی ویب سائٹ سے ہٹاتے ہوئے معافی مانگی تھی۔ اسرائیلی اخبار کے مدیر ایوی شاف نے ایک ٹویٹ میں لکھا کہ یہ خبر اسرائیلی فوجی حکام نے چلانے کی اجازت دی ہے، جس کے بعد اسے شائع کیا گیا ہے۔ دوسری جانب وزیر اعظم کے قریبی دوست اور سابق معاون خصوصی برائے اوورسیز پاکستانی زلفی بخاری نے ایک مرتبہ پھر اسرائیل کا خفیہ دورہ کرنے کی خبروں کو جعلی قرار دے دیا۔ تفصیلات کے مطابق وزیر اعظم عمران خان کے سابق معاون خصوصی برائے اوورسیز پاکستان کی طرف سے یہ دوسرا موقع ہے جب انہوں نے اسرائیل کا دورہ کرنے کے متعلق رپورٹس کی تردید کی ہے۔ گزشتہ سال دسمبر 2020 میں انہوں نے رپورٹس مسترد کی تھیں اور دعویٰ کرتے ہوئے کہا تھا کہ نومبر میں مبینہ دورے کے وقت وہ پاکستان میں ہی موجود تھے۔ اس وقت ان افواہوں کا اس نیوز رپورٹ کے بعد آغاز ہوا تھا جس میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ وزیر اعظم کے معاون خصوصی نے امریکہ سے دورے کی منظوری کے بعد نومبر 2020 میں تیل ابیب ایئرپورٹ پر اسرائیلی حکام سے ملاقات کی تھی۔ ہیرٹس نیوز پیپر کے ایوی اسکاف نے کہا کہ رپورٹ کے مطابق زلفی بخاری نے انٹیلیجنس ایجنسی موساد کے سربراہ یوسی کوہن سے ملاقات کے لیے اسرائیل کا دورہ کیا۔ نیوز رپورٹ میں اسلام آباد کے ذرائع کا حوالہ دیا گیا ہے اور اسے اسرائیلی ملٹری سینسر کی اجازت کے بعد شائع کیا گیا ہے۔ وزیر اعظم کے قریبی ساتھی نے ان دعووں کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ مذاق کی بات یہ ہے کہ پاکستانی اخبار اسرائیلی نیوز ذرائع کی بنیاد پر کہہ رہا ہے کہ میں اسرائیل گیا، جبکہ اسرائیلی اخبار پاکستانی ذرائع کی بنیاد پر کہہ رہا ہے کہ میں نے اسرائیل کا دورہ کیا۔ تعجب ہے کہ خیالی پاکستانی ذریعہ کون ہے؟ بظاہر صرف میں وہ شخص تھا جو کسی الزام سے بچا ہوا تھا۔ مزید یہ کہ زلفی بخاری کے علاوہ وزیر اعظم کے فوکل پرسن برائے ڈیجیٹل میڈیا ارسلان خالد نے بھی ان دعووں کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ زلفی بخاری نے گزشتہ سال واضح کیا تھا کہ انہیں کبھی حکومت نے اسرائیل نہیں بھیجا۔ یہ اسرائیل، بھارت اور پاکستان کے جعلی نیوز پیڈلرز کا نیٹ ورک بہت بورنگ اور قابل پیش گوئی رہا ہے۔ میڈیا سے گزارش ہے کہ تھوڑی سنجیدگی کا مظاہرہ کریں اور جعلی خبروں کو فروغ نہ دیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ آخری بار جب یہ پروپیگنڈا کیا گیا تھا تو زلفی بخاری نے نہ صرف اسے مسترد اور قانونی نوٹس بھیجا تھا بلکہ اسے رپورٹ کرنے والے ادارے مڈل ایسٹ مانیٹر نے معذرت بھی کی تھی۔ معزز دوستو، یہ سارا فساد صرف اس لیے کیا جا رہا ہے تاکہ پاکستان پر اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے دباؤ بڑھایا جا سکے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں، عمران خان یا کوئی بھی حکومت اتنا اہم فیصلہ عوام کو اعتماد میں لیے بغیر نہیں کر سکتی، جس کی بڑی وجہ اسرائیل کے بارے میں عام لوگوں کے جذبات ہیں جو کئی دہائیوں سے اسے ایک غاصب قوت سمجھتے ہیں۔ اسرائیل نے ماضی میں فلسطینیوں اور اس کے عرب پڑوسیوں کے ساتھ دستخط کیے ہوئے تمام معاہدوں کو توڑا ہے، اس لیے یہ توقع کرنا بے وقوفی ہوگی کہ اسرائیل پاکستان کے ساتھ کیے گئے کسی معاہدے کی پاسداری کرے گا۔ اسرائیل نے تاریخی طور پر کبھی بین الاقوامی قوانین یا بین الاقوامی معاہدوں کا احترام نہیں کیا۔
اسرائیل فلسطین کے لیے دو یا ایک ریاستی حل میں سے کسی کے لیے بھی سنجیدہ نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو اسرائیل اقوام متحدہ کی قراردادوں کو تسلیم کرتا اور امریکہ، اسرائیل اور متحدہ عرب امارات کے مابین ہونے والے میثاق ابراہیم کے بعد مقبوضہ علاقوں سے دستبردار ہو جاتا، مگر ایسا نہیں ہوا۔ اسرائیل نہ صرف فلسطینیوں کی کسی ریاست کے حق کو سرے سے تسلیم ہی نہیں کرنا چاہتا، بلکہ وہ فلسطینیوں کو فلسطینیوں اور اسرائیلی شہریوں پر مشتمل ایک مشترکہ ریاست کا شہری بننے کا حق دینے کو بھی تیار نہیں ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ایک جمہوری نظام میں فلسطینی اسرائیل میں اکثریتی ووٹ بینک ہوں گے، جس سے اسرائیل کی نسلی شناخت متاثر ہوگی۔ اسرائیل کے نسل پرستانہ قومیتی قوانین کی بدولت اسرائیلی ہونے کے لیے یہودی ہونا لازمی ہے۔ یہ امر ایک مشترکہ ریاستی حل کے امکانات کو بھی ختم کر دیتا ہے اور اسرائیل کو دو ریاستی حل کی اجازت بھی نہیں دیتا۔ لہٰذا صرف ایک ہی راستہ بچ جاتا ہے کہ تمام فلسطینیوں کو ان کے آبائی سرزمین سے بے دخل کر کے عرب ریاستوں میں پناہ گزین بنا کر بھیج دیا جائے۔ ناظرین گرامی، پاکستان کے لیے اس وقت اسرائیل کو تسلیم کرنا نتن یاہو کی صہیونی اور دائیں بازو کی حکومت کے سامنے ہتھیار ڈالنے کے مترادف ہے۔ یہ غزہ، مغربی کنارے اور شام میں نتن یاہو کی قیادت میں صہیونی قوم پرستوں کے ہاتھوں مسلمان عربوں پر تشدد اور بے گناہ قتل کو نہ صرف جواز مہیا کرے گا بلکہ ان کی حوصلہ افزائی بھی کرے گا۔ فلسطین کی زمینوں پر غیر قانونی قبضے کی وجہ سے پاکستان اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتا۔ اسی طرح وہ کشمیری اراضی پر بھارتی تسلط کو بھی نہیں مانتا ہے۔ فلسطینی زمینوں پر اسرائیلی قبضے کو تسلیم کر لینا کشمیر پر بھارتی قبضے کو اخلاقی جواز دینے کے مترادف ہوگا اور یہ فلسطینیوں اور کشمیریوں کے پاکستان پر اعتماد سے غداری ہوگی۔ ابھی اسرائیل کو تسلیم کرنا نہ صرف پاکستان کو مسئلہ کشمیر پر مسلم اقوام کی حمایت سے محروم کر دے گا بلکہ اس سے ایران کے ساتھ پاکستان کے تعلقات کو بھی نقصان پہنچ سکتا ہے، جو ہمارا اہم ہمسایہ ملک ہے۔ یہ قدم پاکستان کے لیے سفارتی اور معاشی تنہائی کا باعث بھی بن سکتا ہے، جس سے خدا نہ خواستہ سی پیک منصوبے کو بھی نقصان پہنچ سکتا ہے۔ اگر ایسا ہوا تو پاکستان ایک کمزور ریاست کے طور پر دیکھا جائے گا جس کی اپنی کوئی خود مختار پالیسی نہیں ہے، ایک ایسا ملک جس نے غیر ملکی دباؤ میں آ کر اسرائیل کو قانونی حیثیت دی جس کا وہ حقدار نہیں ہے۔ ناظرین، اس کا ایک اہم پہلو یہ بھی ہے کہ اس وقت پاکستان UNHRC کا رکن ہے اور اس تناظر میں ایک غاصب طاقت کو جائز قرار دینا ایک تاریخی غلطی ہوگی اور یہ امر پاکستان کی ساکھ کو ناقابل تلافی نقصان پہنچائے گا۔ اسرائیل کے حامی بیانیہ رکھنے والے تجزیہ کاروں کے عقائد کے برعکس اسرائیل کو تسلیم کرنا پاکستان کے لیے عسکری طور پر بھی زیادہ سود مند ثابت نہ ہوگا۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ پاکستان اسرائیلی دفاعی منڈی میں بھارتی فوج کی قوت خرید سے مقابلہ نہیں کر سکے گا، جو پہلے ہی وہاں اپنے قدم بڑی مضبوطی سے جما چکی ہے۔ ان تمام عوامل کے تناظر میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ اسرائیل کے بارے میں پاکستان کا موقف اخلاقی، سیاسی اور معاشی حقائق پر مبنی ہے۔ اسے اس وقت تک نہیں بدلا جانا چاہیے جب تک کہ اسرائیل میں ایک اعتدال پسند حکومت قائم نہ ہو، جو فلسطینیوں پر ہونے والے ظلم کو ختم کر کے اپنے پڑوسی ممالک اور فلسطینیوں کے ساتھ دو ریاستی حل یا ایک مشترکہ جمہوری ریاست کے حل کے تحت مسئلہ فلسطین کا تصفیہ کر کے خطہ میں پائیدار امن قائم کرنے کی خواہش مند ہو۔ ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ آپ لوگوں سے مزید التماس ہے کہ جن لوگوں نے ہمیں ابھی جوائن کیا ہے وہ ہماری اس ویڈیو کو اپنے دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے لوگوں میں سوشل میڈیا اور واٹس ایپ کے ذریعے ضرور شیئر کیجیے۔ مزید ہماری حوصلہ افزائی کے لیے لائک اور کامنٹ بھی کیجیے گا۔ اسی کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔